آج ہم عرب کی تاریخ کے اس دور کا جائزہ لے رہے ہیں جو 1500 سال پہلے کا ہے، جب دنیا میں ایک عجیب سی کیفیت تھی اور عرب میں تو بت پرستی عام تھی۔ جی بالکل، اور یہ بھی کہ لوگ ایک آنے والے نبی کا جیسے انتظار کر رہے تھے۔ ہاں، اور پھر 570 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور اس وقت کچھ غیر معمولی واقعات بھی ہوئے نا؟ جی بالکل، روایت میں آتا ہے کہ جیسے کعبہ کے اندر جو بت رکھے تھے وہ گر گئے، فارس کی جو ہزاروں سال سے آگ جل رہی تھی وہ بجھ گئی۔ اچھا، تو یہ جیسے اشارے تھے ایک نئے دور کے۔ صحیح، اور اہم بات یہ ہے کہ نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں اپنی سچائی اور امانت داری کی وجہ سے مشہور تھے۔ ہاں، صادق اور امین کے لقب تو سب جانتے ہیں۔ جی، اسی کردار کی وجہ سے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خود ایک بہت معزز اور سمجھدار خاتون تھیں، انہوں نے آپ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ اور پھر 40 سال کی عمر میں وہ غار حرا والا واقعہ، پہلی وحی۔ جی بالکل، غار حرا میں عبادت کے دوران پہلی وحی نازل ہوئی، اور بس یہاں سے تاریخ کا رخ بدلنا شروع ہو گیا۔ تو وہ اسلام کی دعوت شروع ہوئی، سب سے پہلے گھر والوں نے قبول کیا، حضرت خدیجہ، پھر نوجوانوں میں حضرت علی علیہ السلام۔ جی، لیکن مکہ کے جو بڑے سردار تھے ان کی طرف سے مخالفت وہ تو فوراً شروع ہو گئی۔ اور شدید مخالفت تھی، مسلمانوں پر ظلم و ستم بڑھتا گیا، اور پھر وہ سال 619 ہاں، عام الغزن، غم کا سال، جب آپ کے چچا ابو طالب جو آپ کی ڈھال تھے قبیلے میں، اور آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ دونوں کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد تو جیسے مسلمانوں کے لیے حالات اور مشکل ہو گئے۔ بہت زیادہ، قریش کی دشمنی کھلی دشمنی بن گئی، یہاں تک کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا لیا۔ اوہ، تو اسی وقت ہجرت کا حکم آیا؟ جی، اللہ کے حکم سے پھر آپ نے مدینہ ہجرت کا فیصلہ کیا۔ مدینہ کے لوگ یعنی اوس اور خزرج قبیلے وہ پہلے ہی یہودیوں سے سن چکے تھے ایک نبی کی آمد کے بارے میں۔ اچھا، تو وہ تیار تھے قبول کرنے کے لیے؟ جی، انہوں نے آپ کو دعوت دی تھی، تو آپ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رات میں مکہ سے نکلے، غار ثور میں کچھ دن قیام کیا۔ وہ مشہور واقعہ۔ جی، اور پھر مدینہ پہنچے۔ یہ صرف جان بچانا نہیں تھا، یہ ایک نئی اسلامی ریاست کی بنیاد تھی۔ مدینہ میں تو زبردست استقبال ہوا، اور وہاں آپ نے وہ مواخات قائم کی نا، مہاجرین اور انصار کے درمیان۔ بالکل، یہ ایک کمال کا قدم تھا، صرف بھائی چارہ نہیں بلکہ ایک پورا سماجی اور معاشی نظام تھا جس نے نئے معاشرے کو جوڑ دیا۔ اور یہودیوں کے ساتھ بھی تو معاہدہ ہوا تھا نا؟ جی ہاں، مدینہ میں جو یہودی قبائل تھے ان کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہوا کہ مل کر شہر کا دفاع کریں گے۔ ٹھیک، تو ریاست قائم